تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 37 سے لے کے 41 تک. آیت نمبر 37. His companion said to him during his discussion, یعنی جب وہ دونوں باغ والا اور وہ غریب جو ساتھ میں تھا، تو جب وہ دونوں ساتھ میں بحثم بحثی باتیں چیتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ جو غریب والا کمپینین ہے اس نے پھر کہا کہ جب اب یہ ڈسکشن جب اس نے کر لیا اتنے سارے، تو اب وہ غریب والے نے کہا ڈو یو ڈس بلیو ان ہیم ہو کریٹڈ یو آؤٹ آف ڈسٹ دین آؤٹ آف نطفہ دین فیشنڈ یو انٹو اے مین. تو کیا تم اس کا مطلب کفر کر رہے ہو، اس کا تم کفر کر رہے ہو جو اللہ کی ذات، یعنی جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہاری تخلیق کی، پہلے مٹی سے، اس کے بعد نطفے سے، اور پھر تم کو پورا فیشن کیا، تمہارے ہاتھ پیر نوک پلک سب سنوار دی، اور اب تم کو بنا دیا ایک مین، ایک انسان، رجلن. تو یہ وہ غریب بندہ جو ہے اس نے کہا، تو کیا تم اس کا کفر کر رہے ہو؟ آیت نمبر 38. But as for my part، اور رہی میری بات، I believe that he is Allah my Lord، تو میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے. And none shall I associate as partner with my Lord، اور کسی کو بھی میں اپنے رب کا پارٹنر، اس کے ساتھ شریک نہیں بناؤں گا، کسی کو بھی نہیں. اس نے صاف گھس کے بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. آیت نمبر 39. It was better for you to say، اچھا ہوتا کہ اگر تم باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہتے when you entered your garden، تم اپنے باغوں میں جب داخل ہوئے تو اچھا ہوتا اگر تم یہ کہتے that which Allah wills there is no power but with Allah، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ ویسے ہم کو یہ چیز کہنا چاہیے جب بھی ہم کو کوئی بھی چیز جو اللہ کے گفٹ میں سے ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا، اور اللہ کے اس گفٹ کے لیے ہم بہت شکر گزار ہے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولو. چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ہمارے لیے مطلب کوئی معاش کا ذریعہ، روزی روٹی، یا پھر ہمارے لیے بچے، یا پھر تمہارے لیے اچھے ساتھی، کمپینینز، یا جو بھی اچھی چیز اللہ نے دیا، اس کے لیے ہمیشہ ہم کو بہت بہت ٹیلنٹ کے لیے، سب کے لیے شکر گزاری کرنا چاہیے ہم کو. اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو ہمیشہ بولنا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کہیں بھی اپنے کام کی جگہ پہ داخل ہوتے ہوئے، اور اپنی گاڑی میں داخل ہوتے ہوئے، کہیں بھی، مطلب ہر وہ چیز جو تم کو اللہ نے دیا ہے وہ ایز اے گفٹ، اس کے اندر تم کو داخل ہوتے ہوئے کرنا ہی چاہیے. If you see me less than you in wealth and children، تو اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ بھئی میں دولت میں بھی تم سے بہت کم ہوں، کمتر، اور اولادوں میں بھی، بچوں میں بھی میں تم سے کمتر ہوں، تو آیت نمبر 40 میں کنٹینیوٹی ہے اس کی. اٹ مے بی، شاید کہ دیٹ مائی لارڈ ول گیو می سم تھنگ بیٹر دین یور گارڈن، تو تمہارے پاس جو گارڈن ہے یعنی سب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کچھ اس تمہارے گارڈن سے بھی بہتر کچھ دے مجھے. اینڈ ول سینڈ آن اٹ حسبان فرام دا اسکائی، اور جس کو تم اتنا گارڈن کے لیے اتنا تم گھمنڈ اور غرور کر رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہیں کہ آسمان سے اس کے اوپر کوئی حسبان، یعنی کوئی بھی حسبان کا مطلب ہے کوئی بھی آندھی طوفان، زلزلہ، بجلی، یا کوئی بھی مطلب عذاب آ جائے آسمان سے، دین اٹ ول بی ایز اے بیرن سلپری ارتھ. تو وہ جو بندے نے جب اس اپنے منہ سے جو کہا نا کہ پھر تو وہ تمہارا گارڈن جو ہے ایک پھسلن بن جائے گا نا، مطلب ایک مطلب بنجر اور پھسلن، کیونکہ ایک بنجر زمین جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے پھسلن، وہاں کچھ نہیں اگتا.
تو اب دیکھو یہ جو کمپینین غریب جو اللہ کے مطلب نیکوکاروں میں سے یہ بندہ تھا، غریب تھا، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اس کے باوجود بھی اس نے جو بھی کہا اپنے رب کے بارے میں اور کہا کہ اللہ مجھے ہو سکتا ہے اس کے بعد میں مجھے اور بھی اچھا کچھ دے، تو وہ آخرت کی بات ہے۔ اور پلس اس نے جب یہ بولا کہ کس کو پتا کہ تمہارے کہیں اس پر باغ پہ کہیں کوئی حسبان آسمان سے نہ آ جائے، اور پھر یہاں پر ایسا نہ ہو کہ یہ بنجر زمین اور وہ بھی چکنی مٹی پھسلن، تو وہی چیز ہوئی کہ اللہ نے اپنے اس بندے کا جو مان رکھا نا، تو وہ وہی چیز ہوئی کہ وہاں پر سلپری ہی ہوئی۔ آیت نمبر 41، اور the water thereof becomes غورن so that you will never be able to seek it۔ تو یعنی اور پھر اس نے کہا کہ جو نہر ندی بہ رہی ہے تمہارے ادھر سے بیچ میں، ہاں زگ زیگ بہ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہیں کہ وہ ڈیپ ڈاؤن زمین میں اتر جائے اور اوپر سوکھ جائے پوری نہر، اور تم کو پھر نہ ملے، تم کتنا بھی اس کو ڈھونڈو اور مطلب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو لیکن وہ تمہیں نہ ملے۔ دا ریسپانس آف دا پور بلیور، یعنی وہ غریب جو تھا لیکن مومن تھا نا، تو اس کا جواب اب یہاں پر ہے، کیونکہ پہلے وہ باغ والے کے ڈائلاگ سے، اب یہ غریب جو مومن ہے اس کی بات یہاں پر اللہ بتا رہا ہے، اللہ ہم کو بتا رہا ہے نا قرآن میں، کوئی اور تو نہیں آ کے بول رہا ہے۔ اللہ tells قال له صاحبه وهو يحاوره، his companion said to him during his discussion، تو جو وہ غریب ساتھی جو ساتھ میں تھا اس نے پھر وہ بات چیت کے دوران یہ کہا، اللہ tells us how the rich man's believing companion replied to him، کہ اللہ یہاں ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس امیر شخص کا جو ساتھی تھا جو مومن تھا کمپینین، اس نے کیسا جواب دیا اس کو، وارننگ، جس میں اس کو وارن بھی کیا، خبردار کیا، ریبیوکنگ، اس کو لتاڑا بھی کہ تم یہ کیا ایسا کر رہے ہو، غلط ہے، تم کو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ تو ریبیوکنگ ہم فار ہز ڈس بلیف، اس کے کفر کے لیے، ان اللہ، اینڈ الاؤنگ ہمسیلف ٹو بی ڈیسیوڈ، اور اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، یعنی وہ کہہ رہا ہے بندہ کہ ڈو یو ڈس بلیو ان ہم ہو کریٹڈ یو آؤٹ آف ڈسٹ، تو کیا تم اس کا مطلب کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق کی مٹی سے۔ دس از اے ڈیننسیشن پوائنٹنگ آؤٹ دا سیریسنس آف ہز ریجیکشن آف ہز لارڈ who created and formed man out of dust، that is referring to Adam، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مٹی سے بنایا، تو وہ جو مٹی سے بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اور ان کے بعد وہ جو سلسلہ چلا، تو وہ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مطلب بہت ہی اب وہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جیسے کہ مطلب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تو نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، وہ جس نے تجھے بنایا، تو تجھے جس نے بنایا تو تو اس کا انکار کر رہا ہے، اس کا کفر کر رہا ہے تو یہ اب ایسا ہے کہ جیسے نہیں انسان کو تم برابر صحیح طریقے سے اس کو لتاڑو، یعنی تو یہ وہ لتاڑنا ہوا کہ یعنی بہت ہی ایک ایسے انداز میں اس کو، یعنی ایک طرح سے تزکیہ کرنا بھی بولتے ہیں اس کو، کہ جیسے کوئی چیز غلط ہے تو اس کو ٹھیک کیا اس نے، تو جیسے وہ کفر کا وہ جو انداز ہے، تو وہ یعنی کہ تم نے کفر کی بات کی، یہ غلط ہے، یہ تو کسی کا تزکیہ کرنا، یعنی اس کو تم مطلب اچھا، یعنی جو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر ایک طرح سے اس کو کنڈیم کرنے کا سب کے سامنے، یہ وہ بات بھی ہے۔ تو یعنی اس نے مطلب بات کو رکھا نہیں، کھڑاک سے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اس کے بعد اس شخص نے کہا، نیک بندے نے، دین آؤٹ آف نطفہ، پھر اللہ نے نطفے سے بنایا، گندے پانی کی بوند سے، دین فیشنڈ یو انٹو اے مین، پھر اس کے بعد تم ایک مرد بن کے، ایک انسان بن کے کھڑے ہو گئے، تو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہو جیسے کہ تم کچھ ہو، ہاں، انسان کے اگر مسلز ہے، طاقت ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، تو
تو انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, چاہے وہ عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو, لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے نا. اور خاص طور پہ جیسے مرد بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا بہت کچھ, کہ طاقت کے اندر ہم ہیں, تو بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو طاقت دیا ہے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. Then made his offspring from despised liquid. وہ فلوئڈ جو سب لوگ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں, وہ اس سے اس کے اولادیں بنی, یعنی آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے بعد یہ پورا سلسلہ جو چالو ہوا وہ نطفے سے ہے. As Allah says in سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 28, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. How can you disbelieve in Allah seeing that you were dead and He gave you life? تم اس اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ تم مردہ تھے اور تم کو زندگی دی اللہ نے. Meaning, how can you reject your Lord? تم کیسے رد کر سکتے ہو, کفر کر سکتے ہو اپنے رب کا, and His clear signs to you, اور جو بھی اللہ نے تم کو نشانیاں, کھلی نشانیاں بتائی ہے اس کا بھی تم انکار کر رہے ہو. which everyone recognizes in himself. سب سے پہلے تو اپنے آپ میں ہی دیکھ لو, وہ نشانیاں مل جائیں گی. تمہارا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے, تمہارے لنگز جو ہے اس سے تم بریتھ کر رہے ہو, تم کھا رہے ہو, تمہاری زبان, تمہارے دانت, تمہارا حلق, سب کچھ وہ کام کر رہا ہے. کہ نہیں تو پتا چلے گا کہ حلق سے کھانا ہی نہیں اتر رہا ہے, اور یا پھر جو کھانا اندر جا رہا ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو پھر انسان کو تمام یہ نشانیاں, انسان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھا نہ ہو تو سوچ لو وہ یہ 4 انگلیوں سے کیا کر سکے گا. ایک انگوٹھے کو اللہ نے کتنا بڑا سپورٹ بنایا ہے. تو اسی لیے سوچ لو ہمارے پیروں کے اندر ایک آرچ ہوتا ہے, اس آرچ کو بھی معلوم ہے تم کو بہت بڑا سپورٹ ہے وہ ہمارے پورے باڈی کے اسکیلیٹن کا, کہ جب وہ ذرا سا بھی تم جوتے صحیح نہیں پہنتے یا جو بھی تم غلط چیز کرتے ہو اس کی وجہ سے اگر وہ ذرا سا بھی تم کو کچھ بھی ہو جائے, فلیٹ فیٹ ہو یا کچھ بھی ہو, تو تمہارا پورا اسکیلیٹن اوپر تک کا, برین کو یہاں تک آنے تک کا وہ پورا ہل جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے کتنی ساری الگ الگ بیماریاں بندے کو ہوتی ہے, پھر تکلیفیں چالو ہو جاتی ہے. تو اللہ کی تو نشانیاں بہت ہے, کھلی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم کو معلوم. ہم اپنے آپ میں دیکھو نا, پھر باہر دیکھو, آسمان پہ دیکھو, ہر جگہ دیکھو, چاند, سورج, رات, دن, ایوری تھنگ, اور ہر چیز جو اگتی ہے, بارش ہوتی ہے, سب کچھ جو اتنی ساری کھلی نشانیاں. اور پھر سب سے بڑی نشانی ہے قرآن. یہ قرآن کے اندر جو سائنس ہے, آیتیں ہیں, وہ نشانیاں ہیں. تو اللہ کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد تم اس کا انکار کرتے ہو. تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے for there is no one among his creatures who does not know that he was nothing. اللہ کی تخلیق, اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا. وہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. Then he came to be and his existence is not due to himself اور any other creature. اور پھر اس کے بعد وہ بنا, اللہ کا ایک کن کا کلمہ, اور وہ بنا. تو پھر اس کا وجود جو تھا, نہ وہ خود اس کا ذمہ دار ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا. پتا ہے کیا, میں نے خود کو تراشا ہے, میں نے اپنا باڈی خود بنایا, اپنی عقل, اپنے دل اور دماغ, اور اپنی اندر جسم کے اندر جو کڈنی کام کر رہی ہے, جو لنگز کام کر رہے ہیں, ہاں, جو ایک چیز جو کام کر رہے, پورا کے پورا تمہارا ہارٹ اور برین, وہ سب میں نے بنایا ہے خود. اور میں نے اپنا باڈی ہے نا, یہ جو پورا دکھ رہا ہے نا ہینڈسم, یہ میں نے بنایا خود. کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اور کی وجہ سے, کہ کسی اور نے نہیں تم کو بنایا. کہ تمہارے ماں باپ بھی ہو, یا رشتہ دار ہو, یا دوست احباب ہو, کوئی بھی ہو, انہوں نے تم کو نہیں لے کے ہتھوڑی اور ٹھوک پیٹ کے بنایا. ہاں, besides whom there is no other God, the creator of all things. تو اللہ جس نے تمہارے وجود کا بنانے والا, he knows that his existence is due to his creator. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا وجود جو ہے اس کے خالق کی وجہ سے, اور کوئی اور دوسرا الہ یا گاڈ معبود نہیں ہے.
صرف وہی ہے جو ہر چیز کا بنانے والا خالق. So the believer said, تو اب وہ غریب جو مومن بندہ ہے اس نے کہا, لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي, but as for my part, I believe that he is Allah, my Lord. اور رہی میری بات, تو میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں جو میرا رب ہے. Meaning I do not say what you say. تم جو کہہ رہے ہو میں وہ نہیں کہتا بھائی, مجھے ایسی سب فضول کی بکواس نہیں کرنی. Rather I acknowledge the oneness and lordship of Allah. بلکہ میں تو میرے رب کا ایک ہونا, اس کی وحدانیت, اس کا رب ہونا جو سب کا پالن پوشن کرنے والا اللہ, جو سب کو پالتا ہے, رب ہے سب کا. تو میں تو صرف بس اسی چیز کی مطلب گواہی دیتا ہوں, ایکنالج کرتا ہوں. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا and none shall I associate as partner with my Lord. اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. Meaning he is Allah, یعنی وہ میرا جو رب ہے وہ اللہ ہے. The one who is to be worshipped alone, جس کی اکیلے کی بندگی کرنا ہے, کسی اور کی نہ بندگی کرنا ہے, نہ کہیں ماتھا ٹیکنا ہے, نہ کہیں ناریل پھوڑنا ہے. With no partner or associate, نہ تو کہیں پر کوئی پارٹنر, کوئی بھی اس کا مطلب اس کا ساتھی اس کا پارٹنر نہیں, اور اس کے ساتھ کام کرنے والا اس کا کوئی بھی نہیں ہے, ایسوسیٹ, ہیلپر, شریک. Then he said, پھر اس مومن بندے نے کہا, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. It was better for you to say, اچھا ہوتا اگر تم یہ کہتے, when you entered your garden, کہ تم اپنے باغ میں داخل ہوئے جب, that which Allah wills, there is no power but with Allah. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ اچھا ہوتا اگر یہ تم کہتے, if you see me less than you in wealth and children, اور اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ ہاں میں تو کم تر ہوں دولت میں تم سے, مال میں, دولت میں اور اولاد میں, لیکن تم نے کیوں نہیں کہا یہ؟ Here he was urging and encouraging him to say that. وہ یہاں پر اس کو یاد دلا رہا تھا, اس کو مطلب انکریج کر رہا تھا کہ بھائی تم یہ کہو, کیوں نہیں کہتے. As if he was saying when you entered your garden and looked at it and liked it, کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے, تم نے اسے دیکھا, تمہیں بہت اچھا لگا, وہ سین, وہ نظارہ بڑا خوبصورت لگا تمہیں, پھلوں کو, سب کو, پیڑ پودے دیکھ کر. Why wouldn't you praise Allah for the blessings He gave you and the wealth and children that He has given to you and not to others? تو کیوں نہیں تم نے اس اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کی نعمتوں کے لیے, بلیسنگز کے لیے جو اس نے تمہیں دیا, مال و دولت, اولادیں, جو اس نے دوسروں کو نہیں دیا. وہ تمہیں دیا لیکن دوسروں کو نہیں دیا ہے, کیونکہ دینے والا وہ اللہ ہی ہے. Why did you not say that which Allah wills, there is no power but with Allah? کیوں نہیں کہا تم نے یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ بہت زبردست تسبیح ہے یہ, اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. One of the Salaf said, پرانے جو ہیں ان میں سے کہا کسی نے, whoever is delighted with something in his circumstances, اگر کوئی بھی خوش ہوتا ہے اپنے آزو بازو کے حالات سے, اور یا تو پھر ماحول سے, یا his wealth اور his children سے, یعنی اپنی دولت سے, مال و دولت اور اولاد سے, تو اسے کہنا چاہیے, let him say that which Allah wills, there is no power but with Allah. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اسے یہ کہنا چاہیے. کوئی بھی چیز اگر اس کو خوشی پہنچاتی ہے, اس کے چاروں طرف کا کوئی ایسا ماحول ہے جو اسے خوشی پہنچا رہا ہے, اس سے تبھی بھی اس کو کہنا چاہیے. This is based on this ayah. اس آیت کے اوپر بیسڈ ہے یہ. It was reported in the Sahih from Abu Musa that the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا, الا ادلک علی کنز من کنوز الجنت, shall I not tell you about some of the treasure of paradise?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، تو انہوں نے پھر یہ بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، there is no power or might but with اللہ، سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہ تو کوئی پاور ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کسی کے پاس بھی اللہ کے سوا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ It may be that my Lord will give me something better than your garden in the year after. یہاں دنیا میں مجھے ابھی نہیں دیا اللہ نے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر مجھے ہو سکتا ہے بعد میں اللہ مجھے تمہارے اس گارڈن سے بھی زیادہ اچھا کچھ دے آخرت میں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور یا پھر بھیج دے تمہارے، and will send on it، اور تمہارے گارڈن پہ نہ بھیج دے کہیں، on your garden in this world، وہ گارڈن، وہ جنت جو ہے وہ اللہ کی ایک جنت ہے آخرت کی، اور یہ ایک جنت ہے دنیا کی کہ جس کے اندر اس کے وہ دو باغ جو ہے وہ جنت۔ تو وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا and will send on it، یعنی on your garden in this world، اس دنیا کے اندر جو تمہاری جنت ہے کہیں اس پر بھیج نہ دے اللہ، which you think will never come to an end or cease to be، تم سمجھ رہے ہو تمہارا یہ گارڈن کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اور کبھی اس کا پھل آنا جو ہے وہ بند نہیں ہوگا، تم ایسا سمجھتے ہو؟ یعنی کہ مطلب تمہارا سارا ایمان اس بات پہ ہے۔ حسبان من السماء، حسبان فرام دا اسکائی، آسمان سے حسبان کا آنے کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی عذاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، الضحاک and قتادہ رحمہ اللہ said and Malik narrated that az-Zuhri said a punishment from heaven، ان سب نے کہا ایک عذاب جو آسمان سے آئے۔ The apparent meaning is that it is a mighty rain which would disrupt his garden، اور اس کا جو میننگ ہے ظاہر طور پہ وہ یہ ہے کہ بہت بھاری برسات اگر آ گئی پورے گارڈن کو تہس نہس کر دیا، کیونکہ جو پورے کنارے پہ پام ٹریز لگے ہوئے ہیں جو اس کے لیے ہے کہ بھئی اس کی وہ حفاظت کرے اور وہ فینسنگ کا کام کر رہے ہیں، تو وہ جب ہوا اور طوفان چلے گی اور وہی گر پڑیں گے تو کیا رہے گا بیچ میں؟ نہ کھیت نہ انگور کے باغ، کچھ بھی نہیں، سب گیا۔ وہ چیز جو حفاظت کر رہی تھی اسی کے ذریعے گیا۔ اینڈ اپروٹ اٹس پلانٹس اینڈ ٹریز، تو وہ جب ایسا طوفانی بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے، جھاڑ بھی اور وہ پیڑ پودے سب کچھ۔ ایز ہی سیڈ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا then it will be as a barren slippery earth، پھر یہ ہو جائے گا ایک بنجر زمین کی طرح جو پھسلن ہوگی خالی، meaning smooth mud in which one cannot get a foothold، ایک ایسی مطلب مٹی چکنی اسموتھ جس کے اوپر پیر جم نہ سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما said like land without vegetation where nothing grows، ایسی زمین جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا، بالکل بنجر۔ او یصبح ماؤها غورا or the water thereof becomes غورا، اور یا جو پانی تمہارے کو مل رہا ہے اتنا اچھا، نہر ندی، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غورن بن جائے، means it disappears into the earth، زمین میں دھس جائے، غائب ہو جائے، which is the opposite of flowing water، یعنی جو بہتا ہوا پانی ہے اس کا الٹ بات جو ہے کہ وہ غائب ہو جائے زمین میں، غورن that seeks the surface of the earth، یعنی اوپر کا پانی جو بہتا ہوتا ہے وہ زمین کی سطح پہ بہتا ہے، اور وہ جو اندر جذب ہو گیا وہ غائب ہو گیا پھر۔ سو غیر is to go lower، غیر کا مطلب ہے جو نیچے چلا جائے، تو غورن جو ورڈ ہے سورہ ملک میں بھی تو ہے نا، سو غیر is to go lower as اللہ says، سورہ 67 سورہ ملک آیت نمبر 30 لاسٹ آیت، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين، say کہو ان سے، tell me if your water were غورا who then can supply you with flowing water، کہو ان سے کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر یہ تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے ہوئے پانی کی سپلائی دے گا؟
meaning water that flows in all directions, یعنی تمام ڈائریکشن میں جو پانی بہتا ہے، ادھر بھی. ندی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی برانچز بھی تو ہوتی ہیں اتنی. And here Allah says, أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Or the water thereof of the gardens becomes deep sunken, یعنی underground, so that you will never be able to seek it. تو وہ پانی جو تمہارے گارڈن میں ہے وہ کہیں ڈیپ اندر دھس جائے، زمین کے اندر بہت اندر چلا جائے، سوکھ جائے اوپر سے ندی، اور تم پھر اس کو کبھی نہ حاصل کر سکو. غور از فرام دا سیم روٹ ایز غیر. تو غور اور غیر جو ہے وہ سیم روٹ ورڈ اس کا ہے، اینڈ ہیز اے سملر میننگ، اور ان کے مطلب بھی سیم ہے، لیکن غورن جو ہے بٹ از مور انٹینسو، یعنی زیادہ شدید ہے یہ غورن. یعنی کہ سوچو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جو بالکل غائب ہی ہو گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.